السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز محترم سامعین، خطبہ مصنوعہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شریف کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار سرور کون مقام ہم غریبوں کے بدگزار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وقت کائنات ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں انتخاب کرنا ہے۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف رب کائنات کے لیے، درود و سلام پیارے آقا مدینہ تاجدار سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سماعت فرما رہے ہیں، اور انبیاء کرام کا یہ آخری مرحلہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چلے گا۔ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہے، وہ قومیں نست و نابود ہو جاتی ہے جو اپنی اسلاف کے بارے میں نہیں جانتی، جو اپنے اتحاد کو بھلا دیتی، وہ قومیں نست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلاف، اپنی ہسٹوری، اتہاس کو یاد رکھیں، جانیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ پیغام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں تک بھی پہنچائیں، گھر کے خواتین پردہ نشین ماں بہنوں کے سامنے بھی رکھیں، تاکہ اسلام کس طریقے سے ہم تک پہنچا ہے، انبیاء کرام، شہداء اعظام، صالحین، متقین، اولیاء کرام کس طریقے سے دین کی خدمت کی ہے۔ جب تک ہم ان تمام چیزوں کو نہیں جانیں گے، نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم اسلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب ہم اسلام کو نہیں سمجھ سکتے تو اپنے آپ کو ہم تب سمجھیں گے ہم ہیں کون۔ ہم ایک مومن بندہ ہیں، مسلمان ہیں، جو خود کو نہ سمجھ سکے تو وہ دین اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اولیاء کرام، شہداء اعظام، انبیاء کرام کے بارے میں کب سمجھیں گے؟ تو اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اتحاد کو سمجھیں اور اسے یاد رکھیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم ان تمام چیزوں کو نہیں جانیں گے، نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے۔ آپ نے سماعت فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں وہ 12 لوگ ہیں، جسے حواریین کہا گیا ہے، جسے صحابہ ہم اپنی زبان میں یا آقا علیہ السلام کے اوپر جو نثاریہ کی قربانیاں دی جسے صحابہ کہتے ہیں، تو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جن کے آگے چلنے والے، قربانیاں دینے والوں کا حواریین کہا گیا ہے۔ وہ 12 حواریین تھے۔ وہ 12 حواریین بادشاہوں کے گھر میں کام کیا کرتے تھے، کوئی رنگ ریز تھے، یعنی کپڑا بنتے تھے، کوئی پریس کرتے تھے، اچھی طریقے سے کپڑے کو تاہ کر کے رکھتے تھے، کوئی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، کوئی لوہار کا کام کیا کرتے تھے، کوئی نائی کا کام کیا کرتا تھا۔ یہ 12 لوگ تھے جو بادشاہوں کے یہاں کام کرتے تھے۔ انہیں حواریون، انہیں 12 لوگوں نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے۔ ان میں سے 4 بہت مشہور ہیں جو ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور انہیں 4 کی وجہ سے آج عیسائیت اتنی پھیلی ہوئی ہے، اتنی غلبہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرمایا تھا کہ میں یہودیوں کے اوپر نصرانیوں کو غلبہ دوں گا۔ یہ 4 لوگ اتنی کشش کے ساتھ، پرکشش کے ساتھ محنت کیے اس دین کے لیے کہ ساری دنیا میں عیسائیت دیکھیے پھیلی ہوئی ہے، اور وہ سب مسلمان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لینے کے 2 سال تک وہ مومن بندے تھے، مسلمان تھے، ان کے اندر رد و بدل نہیں آئی تھی، لیکن یہ یہودیوں کی چاپلوسی، نصرانیوں کے گھر میں گھس کر کے آج ان میں فرقہ بندی کروایا۔ ان 4 جو حواریین ہیں بہت مشہور ہے، اور انہیں کے اوپر یہ بائبل کا نام ہے، انہیں 4 حواریین کے اوپر موتی، لوقا، یوحنا، مرکز یا متی، یہ 4 نام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہمیشہ جان نثاری کیا کرتے ہیں۔ موتی، لوقا، یوحنا، مرکز، جسے انگلش میں جان اور طرح کے نام سے یاد رکھتے ہیں، اور ان کے اوپر بائبل ہے، اور وہی بائبل آج 4 بہت مشہور ہے جس کو یہ لوگ چل رہے ہیں، لیکن وہ نہیں ہے جو ان لوگوں نے تحریر کیے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بتاتے تھے یہ تعریف کرتے تھے 4، اب وہ بائبل نہیں رہا، اس میں رد و بدل ہو گیا ہے۔ وہ جو حقیقتاً جو آسمانی بائبل جو انجیل نازل ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھا لیا آسمان۔ یہ جو اپنے طرف سے گڑھ کر آپ لکھے ہیں وہ بائبل، وہ انجیل آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ 4 لوگ بہت محنت اور مشقت کی ہے، یہ 4 حواریین، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو آگے لے کر کے گئے۔ شام و بصرہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے تھے اور معجزہ دکھلاتے تھے۔ ان معجزوں کو دیکھ کر ہزاروں ہزار یہودی ایمان لاتے تھے اور نصرانی بن جایا کرتے تھے۔ یہودیوں کی یہ بات ختم نہیں ہوئی دیکھ کر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب یہودی کہ ہمارے کون ہے جو اللہ کے مددگار ہوگا، کہ یہی 12 جو حواریین بھی بولے تھے کہ ہم مددگار ہیں، اور آپ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر کے انہوں نے کہتے کہ آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین پھیلنا چالو ہوا، اور وہ حکیم جو پچھلے جمعہ بتایا تھا، اسے اس بات کو لے کر کے ڈر ہوا کہ اب یہودیت ختم ہو رہی ہے، اب نصرانیت بڑھ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ دھیرے دھیرے یہودی کی قوم ختم ہو جائے، بادشاہت ختم ہو جائے۔ تو اس نے جا کر کے بادشاہ کے کان میں بھرنا شروع کیا کہ جو حضرت عیسیٰ والا نبی انا دنیا میں تشریف لائے اور جو معجزہ دکھا رہے ہیں،
اب وہ جو بد دعا دیتے ہیں ان کی بد دعا کل ہو جاتی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ بصرہ کے جانب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلے تھے، تو چند لوگوں نے ان کی ماں کے اوپر الزام لگا کر کے انہیں گالی دے دیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے یا اللہ اسے خنزیر بنا دو، اور اسی وقت تقریباً 12,000 لوگ تھے اس قوم میں، سب کے سب خنزیر بن گئے، سب کے سب خنزیر بن گئے۔ اب 3 دن کے بعد سب وہ پھر مر بھی گئے۔ تو وہ حکیم یہ جا کر کے کہا کہ اگر آپ اس کے خلاف کوئی کام کرتے ہو تو آپ کے لیے بھی بد دعا دے دیں گے، پھر آپ بھی ہلاک ہو جاؤ، کچھ ایسی ترتیب کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے کہ ان لوگوں کو فطرت ہی تھی یہودیوں کو نبیوں کو قتل کرنا۔ حضرت یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ کو سماعت فرما دیا کس طریقے سے انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیے تھے یہودی لوگ۔ اور آج جو فلسطین میں یہ برپا چالو ہے خون ریزی، یہ یہی یہودی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں۔ یہ بہت فتن باز لوگ ہیں جو اپنے نبی کے نام ہو، اور ہمارے اور آپ کی کیا ہو۔ بادشاہ نے جاسوس بھیجا کہ دیکھو عیسیٰ ابھی کہاں ہے اور کس جگہ تک تبلیغ کر رہا ہے۔ مسجد اقصی کے پورب کے جانب ایک پہاڑ ہے، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان 12 حواریوں کو لے کر کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے، سکھا رہے تھے دین کے بارے میں۔ اور وہاں ایک گھر تھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ جایا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے۔ اور جب اس گھر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے تو ان 12 حواریوں میں سے کوئی گھر کے اندر نہیں جاتے، باہر کھڑے رہتے، جیسے ہمارے آقا علیہ السلام غار حرا میں جا کر کے عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ ہر نبیوں کا ایک معمول رہا ہے کہ اپنے خاص ایک مقام بناتے تھے جہاں کسی کا دخل نہ ہوتا تھا جانا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں سن چکے ہیں کہ جب عبادت میں کھڑے ہو جاتے تھے تو 12,000 لشکر کھڑے رہتے تھے دربان بن کر کے، تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے، ان کی عبادت میں خلل نہ ہو۔ تو ہر نبی اپنی ایک عبادت گاہ بناتے تھے اور وہاں پہ عبادت کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پہ ایک کٹیا بنائے تھے جہاں پہ جا کر کے وہ عبادت کرتے تھے۔ وہ جاسوس ڈھونڈتا وہ وہاں تک پہنچا اور جا کر کے بادشاہ کو کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کے اوپر جا کر کے اکیلے تنہائی میں عبادت کرتا ہے اور آپ اسے آرام سے وہاں قتل کر سکتے ہو۔ بس شام کے بادشاہ ترتیب لگایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے قتل کیا جائے، ورنہ ہو سکتا ہے کبھی میرے لیے بھی بد دعا کرے اور میں بھی ہلاکت میں آ جاؤں۔ ایمان لانے کے لیے نہیں سوچ رہا، سوچیے کہ اللہ کے نبی ہے، معجزہ دکھلا ہے، آنکھوں کے سامنے معجزات ہے، مٹی کو گون کر کے پرند کی شکل میں پھونک مارتے ہیں تو پرندہ بن کر کے وہ مٹی اڑ جایا کر رہی ہے، اندھے اوڑھی کو مس کر رہے ہیں تو شفا پا جا رہے ہیں، مردے کو زندہ کر دے رہے ہیں۔ اب یہی 12 حواری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیے تھے کہ عیسیٰ میں آسمان کا کھانا چاہتا ہوں، دسترخوان چاہتا ہوں، آسمانی کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ان کے لیے دسترخوان آیا آسمان سے، مائدہ، سورہ مائدہ پورے اس کے اوپر اسی دسترخوان کے اوپر نام رکھ دیا گیا مائدہ، اور پھر وہ لوگ شکم سیر ہو کر کھائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے کہ اسے ذخیرہ مت کرنا۔ 3,500 نصرانی نے اس دسترخوان سے کھائے تھے، 3,500 نصرانی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے ذخیرہ مت کرنا، اسے رکھنا نہیں، جتنا آئے اسے کھا لینا۔ لیکن ان میں چند لوگوں نے ذخیرہ کیا، یعنی جمع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خنزیر کے شکل میں بدل دیا ان لوگوں کو۔ یہ بھی وہ بادشاہ سنا اور دیکھا، یہ تمام معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ایمان لانے کی بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل میں پڑ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے قتل کیا جائے۔ اور یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے،
اور नसरानी और ईसाइयों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को दुनिया में तशरीफ लाए, इसलिए 25 दिसंबर को वो लोग बर्थडे मनाते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और ये उनके कैलेंडर के हिसाब से ये आखिरी साल, आखिरी महीना है दिसंबर का। देखिए 31 को क्या क्या होगा। उनका मजहब है, वो अपने कैलेंडर से जो चाहे वो करे। उनके कैलेंडर के हिसाब से ये साल का आखिरी महीना है। जनवरी फर्स्ट महीना लग जाएगा, लेकिन हमारे कैलेंडर के हिसाब से ये आखिरी महीना नहीं है, ना ही फर्स्ट महीना। हमारे कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख है, मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख, और जिल्हिज्जा आखिरी। और हमारा इस्लाम का कैलेंडर बताता है कि इस्लाम इसार चाहता है, इस्लाम कुर्बानी चाहता है, इस्लाम बलिदान चाहता है। क्यों? इसलिए कि जो आखिरी महीना खत्म होता है हमारे कैलेंडर से, उसमें भी कुर्बानी से खत्म हो रहा है, खून से खत्म हो रहा है। और जो इस्लाम का महीना शुरुआत हो रहा है मुहर्रमुल हराम में, उसमें भी कुर्बानी के साथ ही महीना शुरू हो रहा है। यहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बानी दिए थे, और पहले महीने में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला पूरे घराने समेत शहीद करबला में जाकर शहीद करबल के जमीन में शहीद हो। ये हमारा इस्लाम इसार चाहता है, कुर्बानी चाहता है, नाच गाना नहीं चाहता है, अय्याशी नहीं चाहता है, शराबखोरी नहीं चाहता है। ये हमारे मुसलमान कैसे हो गए हैं कि हम अपने कैलेंडर को छोड़ करके गैरों के कैलेंडर में जा करके रात भर डांस करते हैं, शराब पीते हैं, ज़ना करते हैं, फिर कहते हैं कि फिलिस्तीन के लिए दुआ कर दो, फिलिस्तीन के लिए दुआ कर दो। अरे मेरे भाई, आने वाला है ये 31 नाइट, देखिए क्या हंगामा होगा। अब फिलिस्तीन के लिए दुआ करो, नाच गाना करो एक तरफ, शराब पियो एक तरफ, ईस्वी कैलेंडर के साथ तुम त्यौहार मनाओ और बोलो कि फिलिस्तीन के लिए दुआ करो। कुछ अपने पावर भी लाओ ना, अपने अंदर भी वो पावर लाना कि अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमाए। पावर लाओ उन चीज को, वो अपने जिस्म का रूहानी पावर लाओ। इंशाअल्लाह अगले जुमा को मैं बताऊंगा कि दज्जाल को खत्म करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ही अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों चुना। ये टेक्नोलॉजी का जमाना, ये बम बारूद का जमाना है कि नहीं, टेक्नोलॉजी का जमाना, बम बारूद मिसाइल का जमाना। और इतिहास आप उठाकर देखिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कभी तलवार भी नहीं उठाएंगे, चलाने की दूर की बात है, तलवार भी नहीं उठाए कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौज कसी भी नहीं किए अपने ज़माने में, 3 साल के ज़माने में। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसी रूहानी कुव्वत वाला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया है आखिरी ज़माने में दज्जाल को ख़त्म करने के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, ना उनके हाथ में तलवार होगी, ना बंदूक, ना भाले, कुछ भी नहीं, लेकिन रूहानी कुव्वत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर ऐसी रूहानी कुव्वत है, इसीलिए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा गया है। रूहुल्लाह, दज्जाल के खात्मे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पसंद फरमाया है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चुना है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे दज्जाल को ख़त्म करेंगे। और किसी को ख़त्म करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो रूहानी कुव्वत की ज़रूरत है। रूहानी कुव्वत अपने अंदर पैदा की। रूहानी कुव्वत आप झूठ बोल के पैदा करेंगे, चोरी को करके पैदा करेंगे, शराबखोरी करके पैदा करेंगे, ज़िनाकारी करके पैदा करेंगे, नहीं। इन तमाम चीज़ों से तौबा करें। ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी हैं, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि। हम तमाम अंबिया किराम के ऊपर ईमान रखते हैं। और अगर कोई एक नबी का भी इनकार कर दे तो मुसलमान नहीं होगा। तमाम अंबिया किराम जितने हैं, कमों के 1,24,000 तमाम नबियों को ऊपर ईमान है। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए से अगर आप मनाना चाह रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हम मोहब्बत करते हैं, हमारे नबी है, हम मनाएंगे उनका बर्थडे, तो मनाइए, मना नहीं है। लेकिन क्या नाच गाना करके मनाइए, शराब पी करके मनाइए, अरे मनाइए, तौबा इस्तगफार करके मनाइए, रात को अपने
मस्जिद जाइए, मुसल्ला बिछाइए, रब की बारगाह में दुआ कीजिए, रब करीम ये साल गुजर रहा है, ये साल गुजर रहा है, नया साल आ रहा है, या रब कायनात इस साल में जितने भी मुझसे गुनाह किया हुआ है, जितने भी गुनाह सर्जत हुआ है, उन तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ, क्या पाक परवरदिगार मेरी तौबा को कबूल फरमा लेना और आने वाला साल मेरे लिए रहमत और बरकत वाला साल मंजूर फरमाना। साफ मनाइए, ना के जा करके डीजे बाजा लगा करके नाच गाना करके आप 31 डे मनाइए और फिर बोलिए कि फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए। अगर हम ऐसी दुआ करेंगे तो हमारी दुआ कबूल होगी। अरे रब की बारगाह में मुसल्ला बिछाइए, वजू बनाइए, 2 रकात नमाज पढ़िए, गिड़गिड़ाइए, रोइए, फिर देखिए आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दुआ कर दीजिए, आपकी दुआ ही काफी है रब की बारगाह में कबूल होने के लिए। रूहानी कुव्वत पैदा की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे दज्जाल को खत्म करने के लिए, रूहानी कुव्वत होगी। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा बताऊंगा कि दज्जाल कौन है। दज्जाल का फितना शुरू हो चुका है। ये दज्जाली फितना जो है आपकी जुबान में है, ये तो हो रहा है, ये दज्जाली फितना है। सिर्फ दज्जाल का निकलना बाकी है। वो दज्जाल होगा जिसके दाएं हाथ में जन्नत और बाएं हाथ में जहन्नम होगा। इंशाअल्लाह अगले जुम्मा बताऊंगा वो कि दज्जाल कैसा होगा और उसका फितना कैसा होगा। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब से दुनिया कायम हुई और बाकी रहेगी, दज्जाल जैसा फितना कभी ना हुआ है ना होगा। सबसे खतरनाक फितना दज्जाल का फितना है। और उसी दज्जाल को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को महफूज आसमान में रखा है और आखिरी ज़माने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दज्जाल का खात्मा होगा। दुरूद पाक पढ़ते हैं। जासूस बादशाह को जाके बताया, जो जासूस था उसका नाम तुतियानुस था, याद रखिएगा, जासूसी करता था बहुत हद से ज्यादा। उस जासूस के साथ बादशाह ने तकरीबन 1000 अफवाज के साथ गया और कहा जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इबादत कर रहे, अच्छी तरीके से छानबीन कर लो कि हजरत ईसा है या नहीं, और चारों तरफ से घेरा कर देना शुरू किया था। यहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इबादत में निकल ना पाए। अब तुतियानुस अंदर जाकर देखेगा, जब ये 1000 के लश्कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी झोपड़ी में इबादत में मशगूल। तुतियानुस फिर से दरवाजा खोला, अंदर गया, दरवाजा बंद। क्या देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल है, लेकिन अचानक छत फटता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बादल आता है और उस बादल में गायब होकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर के जाने निकाल दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर के जाने उठाया जाता है, छत जो फटा था वह सही सलामत हो जाता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जो जासूस था तुतियानुस, उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के शक्ल सूरत में बदल दिया। वशब्बहु कुरान में आया, वशब्बहु, और उसकी शक्ल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत में तुतियानुस को कर दिया। बहुत, अब ये खौफ से बाहर नहीं निकल रहा तुतियानुस। बहुत देर के बाद वो फौज जो आए थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने, दरवाजा खोला। अब तुतियानुस को पकड़ कर लाए, तो मारे पहले उसे और सलीब में चढ़ा दिए। सलीब देखते हैं ना, और उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझ करके सूली में चढ़ा दिए, फांसी में रखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में, लेकिन उनमें से बोले कि ये शक्ल सूरत से ईसा लग रहा है, लेकिन इसके पैर की तरफ देखो, ये हमारा आदमी है, ईसा नहीं है। तो फिर ईसा गए कहाँ? और अगर ये हमारा आदमी तो ईसा कहाँ गए? अगर वो ईसा है तो फिर हमारा आदमी कहाँ है?
عیسیٰ علیہ السلام کہا ہے، اس کے بارے میں 570 سال تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے کہاں۔ یہ قرآن اور ہمارے نبی علیہ السلام کے بہت بڑے احسانات ہیں نصرانیوں کے اندر، نصرانیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، کہ جب قرآن نازل ہوا تب پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے جانب اٹھا لیا۔ یہ قرآن نے بتایا، ہمارے آقا نے بتایا، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جو بلیم لگاتے تھے یہودی، اسے بھی قرآن نے کہا کہ مریم پاک و صاف ہے، پاک دامن ہے مریم، اب مریم جیسی عورت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا قرآن اور ہمارا نبی کا احسان ہے نصرانیوں کے اوپر۔ تب جا کر انہوں نے جانے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں ہے، اور یہ جسے قتل کر دیا گیا، جسے سولی چڑھا دیا گیا تھا، یہ عیسیٰ نہیں بلکہ طفیلیوس تھا۔ 500 سال تک یہ لوگ اسی لیے لڑتے رہے، یہودی نصرانیوں کو مارتے رہے، نصرانی یہودیوں کو مارتے رہے، اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ ان کی لڑائیاں قیامت تک برپا رہے گی۔ اس لیے قرآن میں کہا ہے کہ نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہودی نصرانی کی لڑائی چلتی رہے گی۔ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف 3 سال تبلیغ کی ہے۔ 3 سال میں وہ شروع کیے تبلیغ کرنا، اور 3 سال تبلیغ کیے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے جانب اٹھا لیا۔ دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت سے رکھا ہے۔ اور وہ کیوں؟ دجال کو ختم کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کو بتاؤں گا کہ دجال کون ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو خاتمہ کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ایک اعلان ہے، کیا ہے؟ 31 دسمبر، وہی فرسٹ نائٹ جس کو کہتے ہیں، 12 اتوار کو بعد نماز عشاء، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی انڈیا کے جانب سے اجتماع ذکر و نعت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ ضرور شرکت کرنا، خوب ثواب کمائے۔ پینٹر ہاؤس ایڈورڈیم، کیا ہے، ایڈورڈیم، پوریش نگر میں آپ لوگ جائیں، اور جو نہ جا سکے اپنے گھر میں اہتمام کریں، بچوں کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ آپ جائیے الحمدللہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جانا چاہیے۔ لیکن میں زیادہ یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ جب کوئی ایسی راتیں آئے تو گھر میں اہتمام کیجیے، تاکہ آپ کے بچے جانیں، آپ کے بچے سیکھیں، یا اگر آپ کہیں محفل میں جائیں تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر جائیں، تاکہ وہ وہی چیز سیکھ کر آئے جو آپ اسے سکھانا چاہتے ہیں، جو آپ اسے جاننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو اس رات میں حفاظت فرمائے، ان کی طرح ہم نہ کریں، بلکہ ہم اپنے اسلامی طور طریقے سے منائیں، نماز پڑھیں، توبہ استغفار کرے، اور رب کی بارگاہ میں فلسطین کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینیوں کی محافظ ہے، حفاظت فرمائے، اور وہاں جو بھی بربریت ہو رہی ہے یہودیوں کی طرف سے، یا اللہ جتنے بھی دشمنان اسلام میں سے تو غارت عطا فرما، مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اب مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں، میدان میں والے بھی کھڑے ہو کے صفحے درست کر لیں، اور اوپر والے بھی صفحے درست کر لیں، کھڑے کر کے اچھے سے کندھے سے کندھا ملا کے سبھی لوگ صفحے درست کر لیں اچھے سے۔